ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج بھی کچھ پاکستان کی خبروں پہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ اور اس کے ساتھ ہی کچھ بین الاقوامی صورتحال جو بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اکثر و بیشتر اس چینل سے آپ کو بتایا جاتا رہا ہے، اس پر بھی تھوڑا سا ہم تجزیہ دیں گے۔ حالات بظاہر سیاسی جو ہے وہ درستگی کی طرف نہیں جا رہے، اور جو اسی چینل سے ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ بہت سارے معاملات میں جو ڈیڈ لاک آ رہا تھا وہ ڈیڈ لاک برقرار رہا، لیکن ساتھ میں ہم آپ کو یہ کہتے بھی رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب نے اگر تھوڑی سی دیر کی تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے۔ گو کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ہاتھ سے نکلنے سے مراد یہ نہیں کہ مطلب کوئی اس میں عمران خان کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہو گئی، لیکن یہ کہ جو ان کا جو ایک موقف تھا اس موقف میں ان کو اب اپنے لچک پیدا کرنا پڑے گی۔ آج تو ایک سب سے بڑی خبر ارشد شریف کا تھا، میں بتاتا ہوں عمران خان کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کہ ارشد شریف کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ نے از خود نوٹس لیا ہے، اور یہ از خود نوٹس بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے کل آپ کو کہا تھا، اشارہ دیا تھا، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے۔ یہ تقریباً 40-45 دن سے عدالت جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ اس پر کیا ہوتا ہے، اور عدالت کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اکثر لوگ پوچھتے بھی تھے، بلکہ کسی نے کوئی ٹرولنگ بھی کی تھی کہ گمشدہ میں نام لکھوا دیا جائے۔ عدالت بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جو جنگ چل پڑی تھی عمران خان کے درمیان اور باجوہ کے درمیان، جنہوں نے یہ جنگ کروائی تھی، جو لوگ نہیں مانتے نا، یہ آگے جا کے بہت کچھ چیزیں کھلیں گی اور آپ دیکھتے جائیے گا۔ تو جو جنگ لگی تھی، اس جنگ کے چکر میں سارا معاملہ تو ڈب گیا تھا۔ تو اب جب نئی عسکری قیادت آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار یہ کہتا تھا کہ نئی عسکری قیادت جو ہے آپ کو جو ہے بہت تبدیل نظر آئے گی، اور وہ توقعات نہیں پوری ہوں گی نواز شریف کو یا کسی اور کو جو وہ سوچ رہے ہیں۔ از خود نوٹس جو ہوا ہے پتہ لگ جائے گا آپ کو، ابھی فی الحال میں نام نہیں بتا رہا کس کے کہاں رابطے ہوئے، لیکن از خود نوٹس جو لیا گیا ہے یہ نئی عسکری قیادت کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس کو کہ اس ایشو کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ وہ نہیں پسند کرتے کہ ایک ایسا خاندان جس کے 2 شہید ہوں اور پاکستانی افواج کے سے جن کا تعلق رہا ہو، ان کے خاندان کو اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ بے عزت کیا جا رہا ہے، اور ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا، اور ان کے ایک شہید 2 مطلب شہداء جو ہیں جن کا تعلق براہ راست فوج سے، ظاہر ہے ارشد شریف کے والد صاحب اور ارشد شریف کے بھائی، ان دونوں کا تعلق شہداء سے ہے اور دفاع کے حوالے سے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ کس طرح برداشت کیا جا رہا ہے کہ جس خاندان نے اپنے 2 شہید ہمارے لیے، فوجیوں کے لیے یا پاکستان کے دفاع کے لیے دیے ہیں، ان کے خاندان کو انصاف نہیں مل رہا، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو از خود نوٹس لیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی نئی عسکری قیادت کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ خیر، کل میں نے اشارہ دے دیا تھا، لیکن لوگ نہیں سمجھ پائے تھے، لوگوں نے کہا تھا کہ فیصلہ ذرا کھل کے بتا دے، تو خیر میں نے بتا دیا۔ بعد میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کس نے کہاں کب رابطے کیے تھے وقت آنے پر، لیکن ابھی ذرا قبل از وقت ہے۔ اچھا، ارشد شریف کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے بڑا اچھا ایک موقف دیا ہے، اور کہا ہے کہ جناب جو پرانی جی آئی ٹی ہے اس کو ہم نہیں مانتے، نئی جی آئی ٹی تشکیل دینے کی بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے جج نے جو کچھ بھی ریمارکس دیے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوں گے۔ اب وہ ان سب چیزوں کو دوبارہ ریپیٹیشن کرنا تو ہمارے ویلاگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، 10-15 منٹ کا ویلاگ ہوتا ہے، تو ساری خبریں آپ نے دیکھنی ہوگی۔ اصل مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ایک اچھا ایک شروعات ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں، لیکن اگر سابقہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ رہتا سلسلہ یا کچھ اور، اگر کوئی اور آتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ یہ معاملہ نہیں چلتا، لیکن یہ قیادت جو آئی ہے مکمل طور پر پروفیشنل اور غیر جانبدار ہے۔ اچھا، اسی طرح شہباز گل صاحب کے حوالے، شہباز گل کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ جناب 2 ان پر مقدمے جو ہیں بن گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف میں نے کہا نا کہ ایک طرف تو حکومت جو ہے ان سے بات کر رہی ہے، پس پردہ مذاکرات بھی کر رہی ہے، لیکن جس طرح عمران خان نے دباؤ رکھا ہوا ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کریں گے، مطلب پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے نا، یہ بھی ابھی تک ٹوٹی تو نہیں ہے، اور توڑنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ میں تو شروع سے کہتا تھا کہ اصل میں اسمبلی توڑنے کا وقت تو ختم ہو گیا، اور ٹائم بہت سارا نکل گیا، جیسے کل ہم نے ویلاگ میں کہا تھا۔ تو اب
تو ظاہر ہے خان صاحب بھی اس کو مطلب یوز کرتے رہتے ہیں، ایک پولیٹیکل ٹیکٹس ہے. خان صاحب کو پھنسا تو دیا بند گلی میں، بتاتا ہوں آگے چل کے آپ کو. تو وہ دوسری طرف حکومت بھی اپنی اس طرح کچھ نہ کچھ پریشر کرتی ہے. پریشر ٹیکٹس ہے. شہباز گل کو پر مقدمے لگوا دیے، 2 ادھر مقدمہ بنا دیا، ادھر مقدمہ بنا دیا. ادھر وہ آپ کو بتایا کہ وہ آلریڈی وہ پھنسے ہوئے بیچارے اعظم سواتی صاحب، وہ بھی ادھر سے ادھر ان پہ FIR کٹ رہی. تو یہ حکومت کے تھوڑے سے معاملات ہیں جو ایک دوسرے کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں ایک ٹریک پہ ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں. 2 پٹریاں ہیں، دونوں ٹریک پہ چل رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے نا کس وقت اپنے ٹریک سے سلپ ہوتا ہے. جو سلپ ہوگا وہ جا کے پھر اسی ایک پٹری پہ مل جائے گا، یعنی معاملات پھر مذاکرات کی طرف چل جائیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً یہ مثال دی ہے. اچھا، اب شہباز گل کے میں آپ کو بتا بھی دیا، آپ کو ان کو مقدمے ہیں ان کو، لیکن ان کی سنا طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ آپ پتہ ان کو آلریڈی کچھ مگر شاید سائنس کی سانس کی کچھ پرابلم وغیرہ ہے بہرحال. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سنا ان کو کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ دیا رہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اچھا آگے چلتے ہیں. اسد عمر صاحب کے حوالے سے بڑا خطرہ تھا، لیکن اسد عمر صاحب نے غیر مشروط طور پر معافی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ جناب الفاظ کے استعمال کے اندر جو ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی، میری نیت ایسی نہیں تھی، میں بلا مشروط طور پر معافی مانگتا ہوں، اور اب معافی بھی مانگتا ہوں اور اپنے الفاظ کو بھی واپس لیتا ہوں. تو وہ الحمدللہ یہ چلو اچھا ہو گیا، ورنہ ہمیں تو اس بات کی امید نہیں تھی کہ جو حالات بگڑ رہے تھے جس طریقے سے پرسوں ترسوں جس طریقے سے کہ انہوں نے کچھ کامنٹس کیے تھے، تو مجھے تو خطرہ پڑ گیا تھا کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. اگر انہوں نے ذرا بھی کوئی تھوڑا سا اس کے اندر وضاحتیں کرنے کی کوشش کی، بہت اچھا کیا کہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اس معاملات کو. جو عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کی، دیکھیے عمران خان کے حوالے سے میں مسلسل اپنے ویلاگز میں بھی کہتا رہا ہوں، اور سارے میرے بیانات بھی پڑھے ہیں، اور جو اپنے طور پہ، لیکن بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں فیصل صاحب نہیں آپ کو پتا، لیکن وہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں جن کے ملینز کے اندر مطلب فالوورز ہیں، بس وہ کہہ دیتے ہیں خان صاحب نے چھکا لگ گیا، خان صاحب نے اٹھا مار دیا، اور خان صاحب نے لٹا دیا اور دبا دیا اور گرا دیا، گھیر لیا. پتہ نہیں کہاں کس کو گھیر لیا، کون سا خان صاحب سے چھکا لگوایا، کون سا خان صاحب نے اٹھا لگوایا. اور وہ خان صاحب کو کہ منسٹر جو ہیں نئے بن کے ان کی پارٹی کے آگے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ دیکھا نا، ملا نا سرپرائز. میں کیا کہتا تھا خان صاحب کو سرپرائز ملیں گے، یہ پہلا سرپرائز مل گیا. اور بھی بہت سے خان صاحب کے لیے سرپرائز ہے، میں بتا نہیں رہا. میں خان صاحب کو پہنچاتا رہتا ہوں اطلاع جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے ذریعے، لیکن وہ یقین نہیں کرتے تھے. آج دیکھ لیا کتنا بڑا سرپرائز ملا، بندہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا خان صاحب نے. پھر واضح طور پر خان صاحب نے کہا کہ تو ہمارے جو موقف ہے اس کی ہماری بڑی زبردست، یہ مطلب اس کے الٹ گیا ہے سارا معاملہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم ایسے ہی ہوائی فائر نہیں کرتے، اور نہ ہم لوگوں کے نام بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کہاں سے خبر لے کر آتا ہے. ہمارا اصل کام ہوتا ہے کہ آپ کو اصل بات بتانا، کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب وہ ہو گیا ہے سارا معاملہ، بس الیکشن ہونے والے ہیں، وہ PDM مان گئی ہے اور وہ بالکل پھنسا دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو اینکرز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن ہوں گے مارچ کے بعد جا کر، مارچ سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے ہوگا کہ خان صاحب کو بات چیت کرنا پڑے گی، اور خان صاحب اب راضی ہو گئے ہیں، اور خان صاحب آپ کو راضی ہونا پڑے گا. میں نے کہا تھا نا کہ کل بھی کہا تھا اور مسلسل کہہ رہا ہوں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا ہے. خان صاحب کے پاس جتنے خان صاحب کے پاس جو تھے نا معاملات، وہ سب انہوں نے گڑبڑ کر دیے. خان صاحب کے جتنے لوگ بیٹھے تھے نا ان کو کہ بس ابھی ٹھہر جائیں، یہاں بات کر لیں، ان کو اٹکا کے رکھا ہر جگہ. ادھر سارے معاملات ہوتے رہے. بزدار کی وجہ سے خان صاحب نے باجوہ سے مطلب سے بگاڑ پیدا کر لی. اب یہاں پہ ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے چودھری وجاہت سے انہوں نے پرویز الہی سے ان کی بگڑ گئی. پرویز الہی کے رابطے جو ہے نا، میں آپ سے بتاؤں کہ پرویز الہی کے رابطے ہو گئے ہیں، وہ نواز شریف صاحب سے بھی ہو گئے ہیں. پرویز الہی کے رابطے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پرویز الہی کے رابطے وزیر اعظم سے بھی ہو گئے ہیں. پرویز الہی کے رابطے چودھری شجاعت سے بھی ہو گئی ہیں. آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں نے پرسوں ترسوں آپ کو اشارہ دیا تھا، میں کھل کے بتا رہا ہوں. ان کے رابطے ہو گئے، ٹیلی فون پہ بات ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ اچانک کسی دن آپ سنیں کہ ان کے آپس میں بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے ہوں، اور خان صاحب جو ہیں اس وقت بالکل اکیلے رہ جائیں گے. تو یہ خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو لڑوایا باجوہ کے ساتھ. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ دوڑتے رہو پیچھے، باجوہ کے پیچھے لگے رہو، اور پیچھے سارے کا سارا جو ہے نا کام یہ سب سیٹنگ جو ہے اپنی ان کی سیٹنگ ان کی دوسروں کی چلتی رہی، اور انہوں نے سارے معاملات اپنے کر لیے. اب ہونے کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا. خان صاحب کے پاس اب ایک ہی چوائس ہے، اور وہ چوائس یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر جائیں. اور اسحاق ڈار سے آپ کو پتہ ہے جو پیشی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا اسحاق ڈار کی اور الوی صاحب کی جو بات ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ کچھ معاملات تھے، کچھ تحفظات تھے. الوی صاحب جو ہیں اس وقت، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وہ اس وقت بہت سوچ اور سمجھ کا وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کو باتیں پہنچا دی گئی ہیں. جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے
اب سینسس کی طرف جا رہا ہے. یہ بات میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں. الیکشن کمیشن کو 34 ارب روپے لوکیٹ کر دیے گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر الیکشن نہیں ہونے والا. ہاں اگر خان صاحب نے فوری طور پر اسمبلیاں توڑ دیں، کیونکہ آج آپ نے خبر سنی ہوگی اور شاید اسد عمر نے بھی کہی اور ٹی وی بھی خبر چل رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ اگلے ہفتہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. اگر وہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب کا اسمبلی توڑنے کے فوراً بعد اس کو جو ہے چیلنج کر دیا جائے گا. اور یہ چیلنج کدھر سے ہوگا؟ یہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی اس کو چیلنج کرے گی اور پی ڈی ایم بھی ایک درخواست لگائے گی اور دونوں درخواستیں جائیں گی اور ایک درخواست اور لگے گی کسی جانب سے. ابھی میں نے وہی 3 درخواستیں جائیں گی اور کہا جائے گا کہ سینسس کرانا ہے. آلریڈی یہ مسئلہ جو ہے اٹکا ہوا ہے اور اس کے اوپر فیصلے ہو چکے ہیں، لہٰذا الیکشن فوری طور پر نہیں ہوں گے. تو سینسس کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 35 ارب روپے لوکیٹ کر بھی دی گئے ہیں الیکشن کمیشن کو. تو سینسس کے اندر میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 مہینے تو ویسے ہی لگ جائیں گے. 4-5 مہینے اگر وہ لگ گئے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جو حد بندیاں ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے، تو حد بندیاں بھی نہیں ہوں گی تو آپ سمجھ لیں کہ 6-7 مہینے تو ویسے لگ جائیں گے. اور پھر حد بندیوں کے بعد اگر کسی نے اس کو چیلنج کر دیا حد بندی کو کہ نہیں جناب یہ ہمارا حلقہ ادھر سے ٹوٹ گیا ادھر سے ادھر ٹوٹ گیا، تو کرتے کراتے 8 مہینے نکل جائیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ معاملہ جائے گا 1 سال کے اوپر. تو بہتر یہ ہوگا کہ خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑیں. اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑیں گے تو پھر یہ معاملہ سال کے اوپر چلا جائے گا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے سے، یہ نوٹ کر لیں سارے لوگ، یہ میرے پاس پکی اطلاع ہے. یہ چلائے گا معاملہ 1 سال پر. بہتر یہی ہے کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے جا کے الوی صاحب سے، یہ بھی میں آپ بتا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار نے کیا بات کی آپ کو کوئی نہیں بتا گا، میں بتا دیتا ہوں. اسحاق ڈار کی یہ بات ہوئی الوی صاحب سے کہ ان کو آپ سمجھائیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ آ جائیں قومی اسمبلی کے اندر واپسی کریں. کچھ قوانین جو ہے وہ بنائیں، کچھ ایسے قوانین جس کی وجہ سے کچھ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں جو ان کے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں. کھل کے بتا رہا ہوں، آپ کو کیسز بن چکے ہیں. کچھ ایسے قوانین بنائیں جو کچھ ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں اور کچھ ایسے قوانین بنائیں کہ جو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں اور ہم مل کر جو ہے معاملات کو آگے چلائیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا، جو جیسا بھی کرنا تھا ہم نے کر لیا. وہ جو انہوں نے اپنے نیب کے قوانین دیکھیں نا، اب یہ جو اگر عمران خان صاحب اگر نہ نکلتے قومی اسمبلی سے تو آج کچھ نہ کچھ اتنی جلدی کام نہ ہوتا، آج معاملہ کچھ اور ہی ہوتا. لیکن اسمبلی سے نکلنے کا اپنا نتیجہ دیکھا کہ آج کیا ہوا تھا. خان صاحب کو لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو بس یہ کر دینا ہے. کس نے مشورہ کیا تھا پنڈی چلے جاؤ، کس نے مشورہ کیا تھا یہ کر دو، کچھ بھی نہیں ہوا. سب آپ نے دیکھا، میں بار بار کہتا رہا تھا لیکن ساری کی ساری توپوں کا رک جانا میری طرف ہوتا تھا. ہر بندہ کہتا فیصل صاحب آپ کو کچھ نہیں پتا. ہمیں تو کچھ نہیں پتا. اب آپ لوگ خود ہی دیکھتے جائیں کہ خان صاحب نے کیا کھویا اور خان صاحب نے کیا پایا. مسئلہ اب یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے جو میں نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں اور معاملہ آگے چلا گیا اور خان صاحب اگر نہیں گئے، تو ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اگر خان صاحب اگر اسمبلیوں میں نہیں گئے خان صاحب تو پھر عدالتیں اپنا کردار ادا کر لیں گی. نوٹ کر لیں، آج عدالتیں اپنا کردار ادا کریں گی اور عدالتیں خان صاحب کو حکم دے سکتی ہیں کہ اگلا 15 دنوں کے اندر آپ جو ہیں اسمبلیوں میں واپس جائیں. اگر خان صاحب نہیں گئے تو پھر ان کے اوپر لگے گی توہین عدالت. یہ فیصلے ہو چکے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ سے، یہ فیصلے ہو چکے ہیں. تو لہٰذا خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے خان صاحب کے تمام معاملات کو، خان صاحب کو اب سوچنا ہوگا کہ وہ طریقہ کار، وہ پیراشوٹر جنہوں نے ان کو لڑوا دیا باجوہ کے ساتھ، وہ اب کہاں کھڑے ہیں اور خان صاحب خود کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر خان صاحب نے کوئی اگر جو مزید جسے کہتے ہیں کہ جو اپنی سابقہ اگر روش برقرار رکھی تو خان صاحب کے لیے پرابلم ہوگی، بلکہ پوری پی ٹی آئی کے لیے پرابلم ہوگی. نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے اپنے دروازے بالکل بند کر دیے ہیں. فوج نے اب بالکل کیونکہ جو باجوہ کا حشر ہوا ہے، وہ میں باجوہ کی تعریف نہیں کر رہا، وہ جو کیا غلط کیا ہمیں پتہ ہے، لیکن جو کچھ پھر اس کے بعد جو باجوہ کا حشر ہوا ہے قوم کے اندر اور باجوہ کی آڑ کے اندر جو اس وقت پاکستان آرمی کی جو پوزیشن خراب ہوئی ہے اور جو ہمارے دفاعی اداروں کی جو مٹی پلیت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اب فوج نے بالکل دروازہ بند کر دیا ہے. اب خان صاحب کے ساتھ کچھ ذاتی ہوتی ہے، خان صاحب کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے، خان صاحب کے ساتھ برا ہوتا ہے، کوئی بھی یہاں سے کم از کم خان صاحب کو کوئی سپورٹ ملنے والی نہیں ہے. خان صاحب جائیں گے عدلیہ کے پاس اور عدلیہ ان کو بھیجے گی اسمبلیوں کے اندر. کیونکہ اب میں ایک بات اور آپ کو بہت اہم خبر دے رہا ہوں، یہ آج کا میرا ویلاگ بہت اہم ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں اس چھوٹے سے پس منظر کے اندر، میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے. آرمی چیف کراچی پہنچے اور انہوں نے آج مدار قائد پہ حاضری بھی دی اور سارے معاملات جو ہو سکتے ہیں انہوں نے وہاں پہ فارمیشنز وغیرہ کا جو ہے وہ دیکھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف بہت زیادہ اس وقت مصروف ہیں، پاکستان کے حالات درست نہیں، میں پہلے ہی بتایا آپ کو
کہ ہندوستان کے بارڈر کے اوپر، اور دوسری طرف جو ہے معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے. دوسرے اس کے علاوہ یہ کہ وسط ایشیا کے اندر آپ کو پتہ ہے جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں. وسط ایشیا کے اندر جو ہے نیو دہلی کے اندر وسط ایشیا کے تمام اسلام جو ہے ممالک، ان کی بڑی اہم کانفرنس ہوئی ہے. اس کے اندر کیا کہتے ہیں آپ کے کرغزستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور سارے کے سارے ممالک کے لوگ شامل ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران، افغانستان اور یہ وسط ایشیا کے ممالک کا ایک پورا ایک بیلٹ بنائی جائے، اور پاکستان کو ٹوٹل کارنر کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور اسی پس منظر میں دوسری جانب ایک بہت بڑی جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب کے اندر پہنچنے والے اپنا صدر جی، اور وہ جو ہیں صدر شی جو ہیں پہنچ چکے ہیں. ان کا بڑا زبردست وہاں استقبال ہوا ہے. اور آپ کو شاید پتہ یہ بھی لگا ہو کہ نواز خاندان کی بھی ایک اہم شخصیت وہاں پر آلریڈی موجود ہیں. اور میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، ڈے بیفور یسٹرڈے آپ کو بتا دیا تھا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. تو پس پردہ معاملات چل رہے ہیں. اور میں نے آپ کو یاد ایک دفعہ کہا تھا کہ شہباز شریف سے 2 دفعہ ملاقات کی ہے. کس نے؟ ایم بی ایس نے، سوری، ٹیلی فون پہ بات کی تھی جب یہ شرم الشیخ میں گئے تھے، اور 2-3 دفعہ ملاقاتیں کی اور پھر ٹیلی فون پہ بات بھی کی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شرم الشیخ سے ایک ٹیلی فون بھی آیا تھا نواز شریف کو، لیکن یہاں سے کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا. ہماری حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو گئے تھے. لیکن پھر وہ دوبارہ بیک ڈور کا چینل چلا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے دوست ممالک کے پاکستان کے ساتھ معاملات درست ہو جائیں. کیونکہ ہمارے پاس تو شاید ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے آنکھیں بند کی بھی ہوں گی پاکستان کے حوالے سے، لیکن جو غیر ملکی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے آنکھیں بند نہیں کی، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. لہٰذا صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ افہام و تفہیم کا راستہ خان صاحب کو اب چاہیے کہ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، مذاکرات پر آئیں، بیک چینل میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ اس کا حصہ بنے. کیونکہ ہمارے حالات جو ہے نا دوسری طرف ایسا نہ ہو کہ سب ایک اکٹھے ہو جائیں، جیسے میں نے کہا نا کہ سب کے رابطے ہو گئے. ابھی خان صاحب بالکل علیحدہ ہیں، کیونکہ حالات افغانستان کے اندر بھی خراب ہیں. ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف جو ہے کارروائیاں کر رہی ہے. افغانستان کے سرحد کے قریب پاکستان کے فوجیوں کو مار کے، ان کو قتل کر کے بے دردی سے ان کو درختوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ تشدد. یہ کوئی خبر آپ کو پاکستان کا کوئی چینل نہیں دے گا آپ کو. تو اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے بھی دباؤ میں ہیں. تو اس وقت جو میں آج آپ سے بات کروں، صورتحال یہ ہے کہ جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، ان کے ذریعے آگے بڑھا جائے. اب کوئی تحریک چلانے کا یا کسی قسم کا جو معاملہ تھا، اب اس کے نہ پاکستان کی ہماری سیاست اس بات کی اجازت دیتی ہے اور نہ معیشت اس بات کی اجازت دیتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.